أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ سب کو آج کے سبق 5 میں خوش آمدید۔ آؤ قرآن سمجھیں حصہ اول میں انشاءاللہ آج کے دن میں ہم چونکہ پیچھے ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی ہے، تو آج انشاءاللہ ہم یوں کریں گے کہ اذان کو پڑھیں گے۔ تو اذان کے حوالے سے پوری اذان انشاءاللہ، اس کا ترجمہ، اس کے الفاظ کو جانیں گے، جس طرح روزانہ ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرامر میں آج ہم حروف کی طرف بڑھیں گے۔ تو اسم کی آپ کو پہلے بتائی گئی تھی پہچان، ابھی آپ دہرائی میں بھی کر رہے تھے۔ الف لام لگتا ہے، تنوین ہوتی ہیں، 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کی جمع میں واو نون یا نون ہوتا ہے، الف تا کا اضافہ ہوتا ہے، مؤنث گولتا سے ہوتی ہے۔ تو اسم کی مختلف نشانی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ آج دہرائی میں بہت اچھے آپ لوگ جوابات دے رہے تھے، تو خوشی بھی ہو رہی تھی، اور یقیناً آپ کو بھی خوشی ہو رہی ہوگی کہ اتنے کم وقت میں الحمدللہ آپ اتنی اچھی طرح سے چیزوں کو سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 4000 مرتبہ آئے ہیں۔ 4000 مرتبہ، ذرا اس تصور کو سوچئے کہ آج آپ جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ 4000 مرتبہ، قرآن کا 5% سے بھی زائد ہوگا وہ۔ تو یعنی ایک ہی نشست، 1 گھنٹے کی بات، اور 4000 سے زیادہ قرآن میں آنے والے الفاظ کی جو تکرار ہے وہ آپ سیکھیں گے۔ تو پوری توجہ، محبت، شوق سے بیٹھیے۔ اپنے پاس لکھنے کے لیے کچھ رکھا ضرور کیجیے، ڈائری اور پین یا پینسل کچھ، تاکہ آپ لکھیں اور لکھ کر بھی سیکھیں، اور خاص چیزوں کا جو ہے نا آپ وہ کر لیں۔ اچھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پکچر چھوٹی نظر آتی ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آپشن ہوتا ہے، آپ وہاں پر ڈوئل اسکرین کر لیں، آپ کو بڑی اسکرین، بڑی شکل نظر آیا کرے گی۔ تو آپ کی جو بھی ڈیوائس ہے اس کے اوپر آپ کے یہ آپشن ہے، آپ وہاں پہ اسکرین کو چینج کر سکتے ہیں، بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں آپ پکچر کو۔ میری طرف سے سٹینڈرڈ پکچر جا رہی ہے آپ کو۔ تو 4000 بار آنے والے الفاظ جو انشاءاللہ وہ آج ہم اس کلاس میں سیکھنے جا رہے ہیں۔ تو آج 5ویں سبق کے اختتام پر ہم قرآن کے تقریباً 19,000 الفاظ قرآن کے سیکھ چکے ہوں گے۔ جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے اس میں سے دیکھیں 50%، یعنی 41,000 ہم نے سیکھنے تھے۔ پہلے 50% کو تو ہم 5 پہلے اسباق کے اندر سیکھ پا رہے ہیں۔ تو آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ یہ شروع کے 5 اسباق، آج ہماری اس ہفتے کی آخری کلاس ہے، اس کی اچھی دہرائی کیجیے، اسے پڑھیے، ورک بک پہ کام کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ دہرائیے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا بہت بہترین ہو جائے گا۔ اور یہ ہوم ورک ضرور یاد رکھیے کہ آپ نے تلاوت ضرور کرنی ہے قرآن پاک سے، مصحف سے، روزانہ کم از کم 5 منٹ کی تلاوت آپ قرآن سے کریں۔ زبانی اگر یاد ہیں جو صورتیں وہ آپ یاد کریں۔ شاہ زیب ذرا نثار صاحب کو رسپونڈ کریں، انہیں آواز نہیں آ رہی، وہ ٹیپ والا آپشن انہیں بتائیں۔ پھر سنیے اس کو، ایک دوسرے سے کیجیے، اپنے دوست بنائیے، نمازوں کی صورتوں کی کیجیے تلاوت، اور اللہ سے دعا ہمیشہ کرتے رہیے۔ یہ اللہ کے فضل ہے کہ آپ اس کلاس کا حصہ ہیں، آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کو اس طرف لگایا ہوا ہے، تو اللہ ہی سے دعا مانگیے۔ عبادت پر مدد کے لیے بھی ہم نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی اللہ ہی رب العزت کی کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں، تو ہر چیز پر ہم اللہ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ تو آپ کو ہم نے ووکیبلری کارڈ بھیجا ہوا ہے، اس کو اگر پرنٹ کروا لیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ضرور کروا لیں، اس سے آپ کے سیکھنے کی رفتار بہت بڑھ جائے گی۔ تو آئیے آج کا جو سبق ہے ہمارا اذان، اس کا پہلے خلاصہ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اذان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں جو 5 ہیں، ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، اس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیسی مزے کی بات ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، سب کچھ دیا، اور پھر خود ہی ہمیں دعوت بھی دے رہا ہے کہ آؤ ملو، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو اس خوبصورت اور محبت والے جذبے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ اذان کو سنیے اور اس پر توجہ دیجیے، اور آج کے سبق میں اس کے سارے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح جان لیجیے۔
सो इंशाल्लाह आइंदा जब भी कभी हम अजान सुनेंगे तो इसी मोहब्बत से उसको खामोशी से सुना करेंगे। तो सबसे पहले हम अजान को सुन लेते हैं, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमने अजान सुनी जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको वर्ड बाय वर्ड इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अजान में हमने क्या सीखा और इसमें क्या है। अल्लाह का माना हम सबको पता है, अकबर। अकबर सबसे बड़ा, अकबर सबसे बड़ा। ये इसका ये कहाँ से निकला है? तो कबीर से अकबर, कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा। दोनों कुरान में आए हैं, इसलिए आप दोनों को याद रखने की कोशिश कीजिए। कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा। सो इस पे तवज्जो फरमा लें। ये इसी तरह जैसे कसीर, उर्दू में हम कहते हैं कसीर और अक्सर। आप कहते हैं ना, कसीर तादाद में लोगों ने उसमें शमूलियत इख्तियार की, तो अक्सर भी इसी तरह ज्यादा के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादातर। तो इसी तरह से कबीर और अकबर, तो याद रखने के लिए आपको अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह किससे बड़ा है? अकबर मिन, मिन आपको पता है ना, तो इस तरह से याद रख लें, जोर देने के लिए अकबर मिन, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह का मुकाबला किसी से नहीं किया जा सकता, कोई ऐसा है ही नहीं। कोई मतलब तशबीह देने के लिए किसी भी कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जिससे कहा जाए। तो इसलिए अल्लाह ने हर शय बनाई है, तो जब सारी मखलूक एक ही खालिक है तो किसी के साथ हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए अल्लाह सबसे बड़ा है, हर चीज उसकी बनाई हुई है। अल्लाह ताला कुव्वत, इज्जत, शान और शौकत और हर अच्छी सिफ्त में सबसे बड़ा है। और इसी तरह आप अल्लाह के बारे में जितना ज्यादा इल्म हासिल करेंगे, उतना ही दिल से हमारे तारीफ निकलेगी कि अच्छा ये खालिक है। उस खालिक का जब देखें, आम जिंदगी में भी हमारा क्या असूल होता है कि हमें जितना कोई इल्म में, मर्तबे में, मुकाम में पता चलता है कि अच्छा ये भी किया हुआ है, ये भी किया हुआ है, ये भी है, इस तरह है, तो हम और ज्यादा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जिस कदर हम जानेंगे, इल्म हासिल करेंगे, उस कदर ही हमें और मोहब्बत से और दिल से और यकीन से तारीफ निकलेगी अल्लाह की। और पुख्ता यकीन होगा कि मेरे सारे मसलों का हल जो है वो अल्लाह की तरफ रुजू करने में है, ठीक है। तो वो अल्लाह जो सबसे बड़ा है। तो इस तस्वर को अच्छी तरह ज़हन में रखिए। अब देखिए, फजर की अजान हुई और मैं सोता रहूं, तो हम किसको बड़ा मान रहे हैं? किसकी बात सुन रहे हैं? अल्लाह की या अपने नफ्स की? तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको जिंदगी में तुझी को बड़ा माने, हम सिर्फ अल्लाह को, यानी अपने नफ्स, खानदान या और लोगों की बातों की बजाय तेरी बातों को मानने और उस पर अमल करने की अल्लाह तू हमें तौफीक दे। तो इस खूबसूरत नजरिए को जरा जो है, पहली ही बड़ा जबरदस्त पावरफुल एक्सप्रेशन है ये। देख रहे हैं अजान के अंदर अल्लाह दावत दे रहा है, तो कैसी प्यारी बात से दावत। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है और वो हर चीज में सबसे बड़ा है। और उस सबसे बड़े ने हमें ये इज्जत बख्शी है कि वो हमें दावत दे रहा है कि आओ। तो इसको जरा जहन में ले आइए, अकबर कहाँ से निकला, इसको जहन में रख लीजिए। फिर इंशाल्लाह 5 सेकंड के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सो तो अल्लाह अकबर, और फिर आगे आता है अशहदु। अशहदु, अशहदु मैं गवाही देता हूं। इंशाल्लाह आप इसके इशारे भी सीखेंगे। एक वक्त आएगा आपको इशारों से ही पता होगा कि अशहदु का क्या माना है। तो अशहदु मैं गवाही देता हूं। अशहदु, इसके अंदर जो लफ्ज है वो शहादत, शहीद भी आपको पता है ना कौन होता है? जो अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा होता है। ऐनी शाहद हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि या इस केस में शहादतें जो हैं वो, तो शहादत गवाही देना, ठीक है। खासतौर पे कोर्ट में कहते हैं ना कि वहां पे गवाह ऐनी शाहिद कौन था और शहादतें रिकॉर्ड कर ली गई हैं, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो अशहदु मैं गवाही देता हूं, हम अपनी बात कर रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं। अशहदु मैं गवाही देता हूं, गवाही देता हूं। ये अबुदू, ठीक है जी, आऊजू, इन सब में यही वाला ये इस्तेमाल हो रहा है। इंशाल्लाह इसका इशारा हमने आगे चल के सीखना है, बट अभी याद रखने के लिए आऊजू में हमने क्या कहा था? मैं पनाह में आता हूं, मैं पनाह में आती हूं। तो इस तरह से अशहदु में गवाही देता हूं, गवाही देती हूं। किस चीज की? अन,
ان بڑا خاص لفظ ہے اور یہ 500 مرتبہ آیا ہے یہ قرآن میں، تو ذرا اس پر توجہ کر لیں جی. بالکل آئی بیئر وٹنس انگلش میں ہوگا. سو ان کے تو یہ ان کو یاد رکھ لیں کے طور پر آ گیا ان. لا نہیں کے لیے، لا نہیں کا ہے، ہم نے پہلے ماں بھی نہیں کا پڑھا ہوا ہے، نہیں کے کافی ہے تو ہم آج آئیے یہ دیکھ بھی لیتے ہیں کیا کیا ہے. ماں کا مطلب بھی نہیں ہے، ماں سوالیہ بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا ماں دینو کا، یاد ہے آپ کو؟ تو آپ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ دینی الاسلام. تو ماں کنیکٹنگ ورڈ کے طور پہ بھی آتا ہے، جو کے طور پر. ٹھیک ہے، سو ماں ہو گیا. نہیں کیا اور جو، اس کا پہلا معنی کیا ہے؟ نہیں، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں. لا کا معنی بھی نہیں. اس کے استعمال کیسے کیسے ہوں گے یہ انشاءاللہ آپ کو آگے چل کے پتا چلتا جائے گا. تو لم ہرگز نہیں، ڈڈ ناٹ. یہ بھی ڈڈ ناٹ اس طرح کلیئرٹی ہوتی ہے. ڈڈ ناٹ جو ماضی میں نہیں، یعنی نہیں، ڈڈ ناٹ. آپ کو پتا ہے جو ماضی میں بات ہو گئی ہوتی ہے اس کی کلیئرٹی ڈٹرمنڈ ہو چکی ہوتی ہے. چونکہ ہو چکی ہے بات اور ہمیں پتا ہے تو اس لیے وہ. اور لن ہرگز نہیں، یہ بھی سٹریس کے لیے، لیکن ول ناٹ کی سینس میں ہرگز نہیں، ول ناٹ. ٹھیک ہے، تو ان دو کی یہ کلیئرٹیز یاد رکھیں. لم، ڈڈ ناٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ ماضی میں آئے گا، مطلب یہ ہے کہ لم ڈڈ ناٹ یعنی ڈٹرمنڈ ہے، کنفرمڈ ہے کہ نہیں. اور لن ہرگز نہیں، ول ناٹ کی سینس میں. اور ماں اور لا بھی نہیں ہے، ان کا فرق انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اسی کورس میں آہستہ آہستہ خود بخود پتہ چل جائے گا. آپ مجھے بتائیں گے کہ اچھا اوکے ماں تو یہاں استعمال ہوتا ہے، لا یہاں استعمال ہوتا ہے. اب ہمیں پتہ ہے یہ ٹھیک ہو گیا. یہ چاروں جو ہے قرآن میں 4000 بار، یہ چار قرآن میں 4000 بار. تو میرا تو خیال ہے آپ اس والی جو اسکرین ہے اس کی اسکرین شاٹ لے کے، کچھ لوگوں کا سیکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنے موبائل کی اسکرین پہ سیٹ کر لیتے ہیں اس کو اور پھر اسے دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا بہترین طریقہ ہے سیکھنے کا. آپ اگر ایسا کرنا چاہیں تو ضرور کر لیجیے. ٹھیک ہے، میں ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں آپ سب سے کہ برائے مہربانی چیٹ باکس میں غیر ضروری نہیں لکھا کریں، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو چلیں میں بند کر دیتا ہوں اس کو جی. تو آگے بڑھتے ہیں جی ہم. تو یہ چار جو ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس کی اسکرین، یا آپ کے پی ڈی ایف آپ کے پاس آ جاتی ہے نا، اس کی یہ پیج کھولیں، اسکرین شاٹ لیں، اپنے موبائل کی بیک اسکرین سیٹ کر لیں. آپ روزانہ بھی یہ کر سکتے ہیں جس سبق کے جو چیزیں آپ ذرا. تو یہ دیکھیں نا، یہ 4000 مرتبہ یہ چاروں آئیں گے قرآن میں، تو ان کو تو ضرور ہمیں یاد ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگلا لفظ ہے الہ. الہ کہتے ہیں معبود کو. کس کو؟ معبود کو، جس کی عبادت کی جائے. اس کی جمع ہے آلہہ، آلہۃن یا آلہ کریں تو. اس کو یاد کر لیں، یہ آپ سے پوچھا بھی جائے گا اس کی جمع الہ کی. ٹھیک ہے، تو اللہ، اللہ آپ کو یاد ہے نا، اللہ کا معنی سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. تو اللہ کیا ہو گیا؟ سوائے. الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو آئیے اب ذرا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے. الہ کے اہم معنی جس کی عبادت کی جائے، یعنی اسے سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کا حکم مانا جائے. تو ان تمام چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. الہ کے معنی کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ اصل میں کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، مدد مانگی جائے، توکل کیا جائے، اسی کا شکر ادا کیا جائے، اسی کا حکم مانا جائے. تو ان تمام میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے. تو ہم یہ شہادت دے رہے ہیں. ایک تو آپ زبانی منہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ میں شہادت دیتا ہوں. تو یہ شہادت جو ہے نا، جب آپ شہادت دے رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے عمل سے بھی نظر آنی چاہیے کہ میں صرف باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں عمل بھی ایسا کروں. اور یہ عمل کہاں ہو؟ زندگی کے ہر حصے میں. آپ کے گھر میں، آفس میں، بازار میں، کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں میں؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو کیوں؟ کیونکہ وہ الہ ہے، ہر چیز اسی کی طرف ہے، اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا اس کو حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت، اسی کی اطاعت، مدد اسی سے مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں
اس کے اندر آپ گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبانی بھی نہیں، آپ کے عمل، قول اور فعل دونوں سے، اور زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنے نفس کی، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی پر یا لوگوں کی باتوں پر۔ ہم جیسے کہتے ہیں نا، نہیں نہیں نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی، لوگ کیا کہیں گے؟ گواہی تو ہم یہ دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر بات بھی اللہ کی ماننی چاہیے۔ اور ہم وہ امت ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی دعوت دینی ہے، ہم نے دعوت دینی ہے، لوگوں کو بتانا اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، ہر اقامت، ہر تشہد میں ہمیں یہی کام یاد دلایا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اتنی دفعہ یاد کروانے کے باوجود بھی ہم اس سے بہت دور ہیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نہ صرف یہ کہنے کی بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ اتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے، آپ یہ گواہی دے رہے ہیں، اس کو زندگی میں لانا ہے ہم نے لوگ کیا کہیں گے، یہ خاندان والے کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، اس کو چھوڑ کر یہ دیکھنا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے، اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے۔ تو آپ گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی ہے ہی نہیں معبود اس کے سوا، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے احکامات ماننے ہیں۔ تو اس پر اب انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ علم سکھائیے، اگر کوئی پاس نہیں بیٹھا ہوا خود سے اونچی آواز میں بات کیجیے، 10 سیکنڈ آپ کے لیے۔ جی، تو پہلے تو آپ نے یہ گواہی دی، اب یہاں پر لفظ آیا ہے اشہدو، تو اب آپ لوگ ذرا مجھے بتائیں چیٹ باکس میں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اشہدو کا کیا معنی ہے؟ اچھا، یہ یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں کہ آپ نے، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں، یہ پورا اس کے اندر پورا لفظ ہے، یہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ یہ پورے اس کی کنسٹرکشن بھی جان جائیں گے، ابھی یاد رکھ لیں اس کو۔ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، دیتی ہوں، انا، انا، انا کا کیا مطلب ہے؟ کہ، اشہدو انا۔ اچھا، پہلے آپ نے کیا پڑھا ہے لفظ جس کا یہی معنی تھا؟ کہ، کا نہیں، کہ، ہاں، تو پہلے کون سا لفظ ہم نے پڑھا ہے جس کا یہ معنی تھا کہ؟ نہیں، عربی کا لفظ ان، بالکل، یہ سسٹر مسز شبان بالکل صحیح بتا رہی ہیں، ان تھا، پہلے ہم نے پڑھا تھا ان، اب یہ ہے انا، ٹھیک ہے؟ تو دونوں کا معنی یاد رکھ لیں، کہ آسانی ہو گئی۔ پہلے ہم نے کہا تھا اشہدو اللہ الہ، اچھا، وہاں پہ اشہدو اللہ الہ اس لیے تھا کہ وہ جا کے آگے مل رہا تھا، ٹھیک ہے، لام سے، یہاں نہیں مل رہا تو ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان، تو ان کا معنی بھی کہ اور ان کا معنی بھی کہ، آسانی ہو گئی، اور دونوں مل کے کوئی 800 سے زائد مرتبہ آتے ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو اچھی طرح آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، ان کہ۔ یہ دیکھیے، پہلے والا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لفظ یہ ان ہی ہے، آپ نے اس کو ان یاد رکھنا ہے، ان کا معنی کہ۔ اصل میں عربی میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو قاعدہ کیا ہے، یہ آ کے نون چونکہ ساکن ہے آگے آپ کی شد کی وجہ سے وہاں جا کے ملتا ہے آ، تو ہم اللہ الہ، اور یہ یاد رکھیں اس کی ادائیگی بھی ٹھیک کیجیے گا۔ میں ایک جگہ کہیں گیا تو وہاں ایک بڑے ینگ سے بچہ جو ہے، بڑی پیاری اذان اس نے دی، لیکن وہ ادائیگی میں غلطی یہی کر رہا تھا کہ یہ فرق نہیں کر پا رہا تھا کہ اشہدو میں اشہدو اللہ الہ ہے، اور دوسرے والے میں اشہد ان محمد، وہ دونوں میں ال کہہ رہا تھا۔ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں بھی ان آیا ہے، پڑھنے میں ال بولا جاتا ہے، تو ان کے، اور اشہد ان اس میں بولا بھی ان جاتا ہے، اور اس کا معنی بھی کہ۔ تو دونوں کی یہ ریفرنس ایکسپریشن بھی ذہن میں رکھ لیں، اس سے آپ کو یاد رہے گا، دونوں اذان میں آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ان، یہ ان اور انا دونوں سے مختلف ہے، ان کسی کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جنہوں نے میرے ساتھ پہلے کورس نہیں کیا ہوا، برائے مہربانی وہ جواب نہ دیں، ابھی جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ جواب دیجیے گا کہ ان
کہیں آپ کو یاد آ رہا ہے ان کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، مجھے یہ بتائیں استعمال کہاں ہوتا ہے؟ ہم بڑا عام بولتے ہیں، بڑا عام وہ ایکسپریشن بولتے ہیں ان کا، عربی میں ہم بولتے ہیں جو، وہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، زبردست. یہ سسٹر مریم، سسٹر فائزہ، انہوں نے بتایا یہ انشاءاللہ یہ ہم بولتے ہیں. بالکل، یہ دیکھیں تو انشاءاللہ کا معنی یہاں پہ چونکہ ایک جیسے ملتے جلتے الفاظ آ رہے ہیں تو فرق بھی ہو جائے گا. ان کا مطلب اگر. آپ اکثر کہتے ہیں نا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، اگر چاہا اللہ نے، تو انشاءاللہ یہاں سے آپ نے یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ یہاں سے آپ کو یہ معنی یاد رہے گا. انشاءاللہ سے اس کا مطلب ہے اگر، اف. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ بھی قرآن میں 600 سے زائد مرتبہ آتا ہے، تو اس کو یاد رکھ لیں، بڑی اچھی بات ہے انشاءاللہ. اور اسی طرح ایک لفظ ان سے ملتا جلتا ہے اننا. پیچھے ہم نے کہا تھا ان سے اننا، ان سے اننا. اننا کا مطلب ہے بے شک. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ لفظ قرآن میں 1500 سے زائد مرتبہ ہے. تو آج تو بڑی موج ہے ہماری اس سبق میں، ماشاءاللہ اتنا زیادہ الفاظ قرآن میں آنے والے جو ہے نا ہم سیکھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. اننا بے شک، اننا بے شک. اب یہ 4 ہو گئے ہیں مل کے. ٹھیک ہے، یہ سلائیڈ جو ہے اگر آپ آج 2 سلائیڈ ایسی ہیں کہ یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. جو ایک ہم نے پیچھے پڑھی ما، لا اور لم اور لن کی. ٹھیک ہے جی، ما تھا نہیں، لا بھی نہیں، لم ڈڈ ناٹ کے طور پر نہیں، اور لن ہرگز نہیں ول ناٹ کے طور پر. اور یہاں دیکھیے ان کے، ان کے، ان اگر، ان بے شک. تو یہ ملتے جلتے ہیں دونوں میں، چاروں میں الف نون ہے. صرف آواز دیکھیں حرکات کی وجہ سے بدل کے، حرکات بدل گئی، آواز بدل گئی، معنی بدل گیا. ان کے، ان کے، ان اگر، ان بے شک. تو یہ آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جانا چاہیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور اس کا معنی ہم سب کو پتہ ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا جائے، کیا کیا جائے؟ درود پڑھا جائے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے. آگے آ رہا ہے رسول اللہ. تو رسول اور اس کی جمع رسول، یہ بھی عام طور پہ ہمیں پتہ ہے، اللہ کے رسول، رسول. تو اس کو آپ یاد کر لیں، اس کی جمع بھی یاد کر لیں، دونوں مل کے رسول اور رسول قرآن میں آتے ہیں. بالکل جی. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا گواہی دے رہے ہیں کہ میری باتیں اور عمل دونوں، اور ہر جگہ زندگی کے ہر حصے میں، کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کی احادیث اور سنتوں کو میں بغیر کسی چون چرا اور یہ وہ اور اس کے چیلنج کے یا لاجک کے، میں اس کو مانتا ہوں. اور قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق و باطل کی کسوٹی سمجھتا ہوں. دنیا کی اور سب چیزیں ایک طرف، ہمارے لیے حق اور باطل کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کے فرمودات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے کسی دوسرے کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہی میری پسند ہے. تو یہ خوبصورت ایکسپریشن کو، کیونکہ آپ یہ گواہی دے رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وہی مجھے انہی سے سب سے زیادہ محبت ہے. ان کی بات ماننے میں مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو اس خوبصورت ایکسپریشن کو 10 سیکنڈ یاد کر لیجئے. جی آگے بڑھتے ہیں. حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح، حیا علی. تو حیا کا مطلب ہوتا ہے آؤ، علی پر، صلاح نماز. صلاح تو چونکہ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اس لیے آپ سب کو پتا ہوگا. کم، حیا آؤ، حیا علی. پھر حیا علی آؤ طرف نماز پر، علی کا مطلب پر. فلاح، فلاح کا معنی آپ کو پتا ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاح آخرت، فلاح دارین، دونوں جہانوں کی کامیابی. تو کامیابی کا ذہن جو ہے نا، بینک الفلاح سے اگر یاد، پتہ نہیں وہ فلاح کا بینک ہے کہ نہیں، کس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، لیکن آپ فلاح کا معنی، صحیح معنی جو ہے وہ کامیابی.
اور اذان نماز میں تو کامیابی ہے ہی ہے، وہ تو کنفرم گارنٹیڈ کامیابی ہے نا نماز میں، فلاح، کامیابی. تو اس میں یاد کرنے والا لفظ حیا اچھا سا یاد رکھ لیں، آؤ الا صلاح، نماز پر، تو مطلب نماز کی طرف، اردو رواں ترجمے میں ہم کہیں گے آؤ نماز کی طرف، ٹھیک ہے، اور آؤ کامیابی کی طرف، یعنی نماز میں کامیابی ہے. تو اب دیکھیے کیا کہا گیا، آؤ نماز کی طرف. یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا نا نماز پڑھو، جہاں بھی کہیں ہو پڑھ لو، آؤ نماز کی طرف. تو خاص طور پہ مسجد میں پڑھنے آؤ، نماز کو قائم کرو، جماعت میں آؤ، اور اس طرح کرو گے تو کیا ہوگا، فلاح ملے گی، ساتھ ہی ہوا کامیابی ملے گی. کامیابی کس میں ہے، نماز پڑھنے میں اور نماز کو اکٹھے پڑھنے میں. اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے نماز کے بہت سے فوائد ہیں، اور دل اور دماغ کے فوائد بھی اسی میں ہیں. نماز کامل ذکر ہے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. نماز میں قرآن اگر آتا ہو سب سے بڑی بات ہے، پھر ہم اس پر غور کریں گے تو اس میں ہدایت ہے، ایمان میں عقل و حکمت میں اضافہ ہوگا. اور آخرت پر غور کرنے سے دل اور دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملے گی کہ ہاں آخرت اصل میں ہمیں وہاں پر بدلہ انشاءاللہ ملنے والا ہے. تو نماز کے بہت فوائد ہیں جی. نماز جان ہے دین کی، اس کو قائم کرنا ہے اور اسی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے. تو اذان کے اندر بھی یہ بتایا جا رہا ہے. آپ کو پھر پتہ ہے اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، دنیاوی فائدے، اور اب تو سائنٹیفکلی بہت اس کے اوپر کام ہوا ہے کہ وضو کے ذریعے صفائی رہتی ہے. ابھی دیکھیں کرونا میں کتنی لوگ کہہ رہے تھے کہ جو وضو کرنے والے افراد ہیں، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، اللہ نے یہ فائدے ہمیں ساتھ دیے ہیں اس کے. تو ہم تو اپنے خالق کی عبادت کی خاطر یہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ 7 ایڈیشنل بونسز ہیں. وقت کی پابندی، نماز کے ارد گرد اپنے پلانز بنائیں کہ اچھا اس نماز کے وقت یہ کریں گے، اس نماز کے وقت یہ کریں گے، اس نماز کے وقت یہ کرنا ہے، اس نماز تک یہ ہو جانا. نماز پڑھنی ہے، نماز کے آگے پیچھے اپنے کام رکھیں، نہ کہ کاموں کے آگے پیچھے نماز کو رکھیں، ہے نا. تو یہ میں آپ ہم سب اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کہ اللہ ہمیں اسی کی طرح کرنے کی توفیق دے. اور اجتماعی فائدے پھر اکٹھے کہ آپ روزانہ پڑوسیوں سے ملیے، ان کی خوشی، جو بھی آپ کی جماعت میں جب آپ مسجد میں آتے ہیں. یہ دین بڑا خوبصورت دین ہے اور یہ اجتماعیت کا دین ہے. اسلام جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی کرو میں اپنی مرضی کروں، نہیں، یہ اجتماعیت کا دین ہے. ایسا خوبصورت دین ہے، 5 مرتبہ روزانہ لوگوں کو اکٹھے کرتا ہے، 5 مرتبہ. پھر جمعے کو ایک بڑا اجتماع، پھر کہتا ہے کہ جی آپ کیا کریں عیدوں کے موقعوں پر اور بڑا اجتماع، پھر حج کا اجتماع، پوری امت کو اکٹھا کر لیتا ہے ایک جگہ پر. ایسا خوبصورت دین 5 مرتبہ روزانہ آپ کو اکٹھے کر رہا ہے. تو اجتماعیت کے فوائد بتا رہا ہے کہ اکٹھے رہنے میں فائدہ ہے، اتحاد میں فائدہ ہے، مسلمانوں کو اکٹھے ہونا ہے، الگ الگ ہمیں ٹکڑوں میں نہیں بٹنا. تو نماز روزانہ دعوت دے رہی ہے ہمیں کہ نماز کی طرف آؤ، اسی میں کامیابی ہے. تو یہ سارا سبق کامیابی کا دیا جا رہا ہے، ہمیں اکٹھے ہونے کا سبق دیا جا رہا ہے. مل جائیے آپس میں، اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے بھی آپ آپس میں مل کر سیکھیے. تو انسان نماز کو نہیں آتا، اس لیے بار بار کہا حیا علی الفلاح، حیا علی الفلاح. انسان سمجھتا ہے کہ میرے کام ہو رہے ہیں، بزنس چل رہا ہے، میں اور کچھ کر رہا ہوں تو وہ نہ ہو، یہ مجھے نقصان ہو جائے گا، نماز چھوڑ دیتا ہے. تو نماز میں اللہ نے ڈال دیا کامیابی تو یہ ہے، اس کی طرف آؤ گے کامیابی ہوگی. یہ جو باقی چیزیں اس میں کامیابی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے کیا کرے، الٹی طرف جا رہا ہو. تو نماز کو چھوڑ کر دنیا کے کام کرنا بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے جانا تو یا اسلام آباد سے میں جہاں بیٹھا ہوں لاہور کی طرف ہے، میں چل پڑوں پشاور کی طرف، اپوزٹ ڈائریکشن میں. تو ان خوبصورت ایکسپریشنز کو آپ دیکھ لیجئے توجہ سے. حیا آؤ علی پر صلاح، نماز پر، حیا آؤ علی پر فلاح، کامیابی پر. تو اردو کے رواں ترجمے میں ہم کیا کہیں گے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو حیا کا لفظ لکھ بھی لیجئے یاد سے. تو پھر جب اذان کا اختتام ہوتا ہے تو ایک دفعہ پھر یہ کلمات دہرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی کلمات جو شروع میں آئے تھے. وجہ یہ ہے کہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ، اور اگر نہیں مانتے ہو پوری اذان کے بعد پھر اینڈ پہ، تو اللہ تو اپنی جگہ بڑا ہے، اللہ اکبر ہے، تمہارے آنے نہ آنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا.
فرق کس کو پڑے گا؟ مجھے، خود ہمیں اپنا نقصان کریں گے. اللہ کو ذرہ بر فرق نہیں پڑ سکتا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں اس سے بھی چھوٹا فرق ذرا سا بھی نہیں، اللہ کو معمولی فرق بھی نہیں پڑتا. ہمیں فرق پڑے گا اور بہت بڑا فرق پڑے گا کہ ہم نقصان کی طرف پلٹ کر جا رہے ہوں گے. تو اللہ کی پکار، اللہ دعوت دے اور اس کی طرف جانے میں ہمیں دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے میں. اس میں سکون بھی ہے، اس میں اطمینان ہے، ذہنی، جسمانی، روحانی، ہر طرح کا. تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ویسے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلمہ اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. اور اسی طرح قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے. تو اسے ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہونا چاہیے. لا نہیں، الہ کوئی معبود، اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق اپنے اختتام کو پہنچا. آج اذان ہم نے مکمل پڑھی الحمدللہ. یہاں پر 2 منٹ کی بریک لیں گے. 3 سوالات آپ پوچھ لیجئے ریز ہینڈ کر کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم الانبیاء والمرسلین. رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سبق 5B میں خوش آمدید. اس سبق میں انشاءاللہ ہم گرامر پڑھتے ہیں، تو اس حوالے سے آئیے آگے بڑھتے ہیں. آج ہم لفظ کس میں حروف جر لی، من، عن جو ہیں 3 حروف انہیں پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم ٹی پی آئی کے طریقے سے اس کو پڑھتے ہیں. تو آئیے، ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم مسلم من ہوا. تو آپ یاد ہے آپ جواب میں کیا کہتے تھے؟ ہوا مسلم. پھر من ہم مسلمون، یہ ہم نے پڑھا. تو یہ اسم تھا مسلم. پھر ہم نے آپ کو تعریف بتائی تھی کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اسم ہے، حروف ہیں اور فعل ہیں اور حروف ہیں. تو اسم کیا ہوتے ہیں؟ کسی شے کا نام اور صفت. عربی میں فرق یہ ہے کہ نام اور صفت دونوں اسم ہوتے ہیں. فعل کام کا ہونا یا کرنا، 2 چیزیں، یہ فعل ہوتے ہیں. حرف جو 2 اسموں کو ملائے، اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملائے، یہ حرف کی تعریف ہے. اچھا، یاد رکھنے کے لیے ایک ٹپ آپ سارے یاد رکھ لیں. تینوں کی تعریف میں 2 چیزیں آتی ہیں. اسم شے کا نام اور صفت، 2 چیزیں. فعل کسی کام کا کرنا یا ہونا، 2 چیزیں. حرف اسموں کو ملائے، فعلوں کو ملائے، 2 چیزیں. تو یہ آپ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو دہراتے بھی رہیں گے. حروف میں سے اسم اور فعل کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حروف ہیں. اسم تو ہو گئے نا نام اور صفت عربی میں، اور اسی طرح فعل ہو گئے کام کا کرنا ہونا. تو اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حرف ہوتا ہے. تو حروف ہم نے انشاءاللہ آج شروع کر رہے ہیں. تو 3 حروف جو ہے نا آج کی اس کلاس میں، لا یا لی، من اور عن، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے اس سبق میں صرف 2 باتیں جو آپ نے وہ رکھنی ہے. وہ کیا کریں گے ہم کہ ایک تو ہم یہ 3 حروف پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی، لا، لی، لیے. اور اس کا ریفرنس کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا نا الحمدللہ، یاد ہے آپ کو؟ الحمدللہ، وہاں پہ لی اور اللہ ہم نے الگ کیا تھا. تو وہاں سے ہمیں یاد ہے لی کا معنی. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک ہے. اور من، ہم نے اس کا ریفرنس ایکسپریشن ہمیں یاد ہے من الشیطان، شیطان سے. تو یہ ہمیں پہلے یاد ہے. تو نیا حرف ایک ہی ہے اصل میں، وہ کیا ہے؟ عن. بائی دا وے ان بھی ہم نے کل ویسے ریفرنس کے طور پہ پڑھا، ترجمہ نہیں پڑھا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو کسی نے مجھ سے پوچھا تھا اس کا مطلب بتائیں. عنہ اس کے ساتھ، اس سے. ٹھیک ہے، انہا وہ ہم نے پڑھا تھا. تو ہم آج 2 چیزیں کریں گے نا. ایک تو ہم ان تینوں حروف کو، یہ جو 3 ہے، اس کے معنی، اور تینوں میں سے بھی ایک حرف ہی پڑھنا ہے. اور دوسرا ہم ان کو لگائیں گے ضمائر کے ساتھ جوڑ دیں گے. جو ضمائر کی ہم نے کل پریکٹس کی نا، ہو، ہم، کا، یی، کم، نا. آپ نے میرے ہاتھ ہلنے کے ساتھ ہی ہاتھ ہلائے ہیں یا نہیں؟ ایسے ہی بیٹھے ہوئے بت بن کے؟
ہاتھ ہلائیے. ہو ہم، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم آپ سب کا، نہ ہم سب کا، ہا اس عورت کا. یہ ضمائر ہم نے پڑھے تھے. آج بڑی اچھی ہماری بہن اس کی پریکٹس بھی کروا رہی تھی. ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ایک تو یہ جان لیں ذرا اپنے آپ دل کی تسلی کے لیے اور خوب محبت سے پڑھنے کے لیے، کہ یہ 3 حروف، صرف یہ 3 حروف لی یا لا، من اور ان، یہ جب ضمائر کے ساتھ جڑتے ہیں تو یہ 3 ضمائر سے جڑ کر کتنی بار آئے ہیں قرآن میں؟ 5000 بار. 5000 بار. کیسی زبردست بات ہے. اللہ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کو، جنہوں نے کورس بنایا، کہ کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے اور کتنی زبردست اچیومنٹ کا لیول ہے. تو اس کی ابھی آپ انشاءاللہ اگلے 10-12 منٹ میں ہم نے اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. ان کو جوڑ کے اس کے معنی یاد کر لینے ہیں. قرآن میں آنے والے آج کا یہ جو لیسن ہے نا، اس میں جو چیزیں آئی ہیں، اگر آپ انہیں اچھے سے دہرا لیں آج کا لیسن، اور ویکنڈ پہ دہرا لیں، تو 15,000 سے زیادہ اوور آل جو ہے نا ہم الفاظ جو ہے وہ تقریباً انشاءاللہ قرآن میں آنے والے 15,000 سے زیادہ. سوچیں ایک لیسن 1 گھنٹے کا. تو اس پر آپ، مجھے امید ہے آپ وقت دیں گے. اتنا بڑا آپ اگر ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں تو وقت دینا بھی چاہیے ہمیں. تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم انشاءاللہ ان کو جوڑ کر. تو سب سے پہلا لی ہے، اس کو ہم نے ریفرنس یاد رکھنے کے لیے ہم نے کیا ہے، یہ الحمدللہ، للہ میں یہ لی آیا ہے. ہم نے کہا تھا نا تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ وہ والا اس کا معنی ہے. یہ اس کا ٹیبل بن گیا. آئیے میرے ساتھ ٹیبل کیجئے. لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں لا اور ہو یہ ہم نے جوڑ دیا ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے لا اور ہو کو جوڑ دیا ہے آپس میں. تو یہ جڑ گیا، یہ تھا لا اور یہ ہو. یہ دیکھیں لا اور ہم، لا اور کا، لا اور یہ، لا اور کم، لا اور نا. دونوں کو الگ الگ تو ہم نے ویسے پڑھ لیا نا. لا کا معنی ہمیں آتا ہے لیے، ہو تھا وہ اس کا. ٹھیک ہے. تو لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لقا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. کتنا آسان ہو گیا نا. تو آئیے ایک دفعہ پھر پریکٹس کرتے ہیں. لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لقا آپ کے لیے، لقا لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ اور کروا کے پھر آپ میں سے کسی ایک سے کہوں گا کہ وہ پریکٹس کروائے. لاہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لقا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، اور لنا ہمارے لیے یعنی ہم سب کے لیے. تو آسان سے یہ ٹیبل الحمدللہ ہم نے کر لیا. یہ اکیلا ٹیبل ہی جو ہے لاہو والا جو ہے، دیکھیں 1200 مرتبہ. تو ذرا محبت سے، خوب جذبے سے، شوق سے اس کو کر لیں تو انشاءاللہ. اب آپ میں سے کون کروائے گا؟ کوئی ایک والنٹیئر ہمیں بتائیں. ماشاءاللہ سسٹر زوہا، آپ نے لگتا ہے سب کچھ کرنا ہے. ویسے اچھی بات ہے، آپ فوری کرواتی ہیں. چلیں آپ کروائیے. لاہو اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لاکا آپ کے لیے، لیجی میرے لیے، لاکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب کے لیے. ماشاءاللہ بہت خوب سسٹر. چلیں سسٹر ایمان آپ بھی کروا لیں. جی سسٹر ایمان آپ انمیوٹ ہو چکی ہیں، کروا لیں. ہیلو جی جی السلام علیکم. لا ان کے اس کے لیے، لاہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، اور لنا ہمارے لیے. ماشاءاللہ. اب مجھے امید ہے یہ ٹیبل آپ سب بہت اچھے طریقے سے انشاءاللہ اس کو کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی.
تو آگے بڑھتے ہیں. ہم اس کی کیسے کہیں گے؟ احاذا لہو، احاذا کیا یہ حاذا ہوتا ہے یہ کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے اشارے بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے. ابھی آپ ذہن میں اس کا ترجمہ رکھ لیں. ہم نے شروع میں پڑھا تھا پہلے لیسن میں، سوال ہوتا ہے کیا، احاذا کیا یہ، لہو اس کے لیے ہے. نعم آپ نے پڑھا ہے، نعم حاذا لہو، ہاں یہ اس کے لیے ہے، حاذا لہو. ٹھیک ہے، یوں اشارہ کر کے آپ برائے مہربانی ہاتھ آپ ساتھ ہی نیچے کر لیا کریں تاکہ ہاں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. یہ تھوڑے سے اصول جو ہے نا یاد رکھا کریں تاکہ سب کو آسانی ہو، ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. احاذا، احاذا لہم کیا یہ ان کے لیے، ان سب کے لیے. تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ نعم حاذا لہم، یہ ان سب کے لیے ہے. ٹھیک ہو گیا جی. احاذا لکا، اگر میں آپ سے کہوں احاذا لکا تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ذرا چیٹ باکس میں لکھیں، چیٹ باکس میں لکھیں آپ اشارہ کدھر کریں گے اور کیا کہیں گے. ماشاءاللہ، یہ سسٹر عاتقہ سب سے پہلے کہنی ہے. میں کہوں گی نعم نعم حاذا لی. ٹھیک ہے، بالکل اپنی طرف کر دیں گے. اور صحیح کہا آپ نے، نعم حاذا لی، احاذا لکم، تو پھر پلورل میں کیا کہیں گے؟ نعم حاذا لنا، نعم حاذا لنا. تو آپ کو مزہ آ رہا ہے، ساتھ عربی بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. اور یہ ہم عربی اس لیے سیکھ رہے ہیں، ہم نے قرآن میں اس طرح سے اس ایکسپریشن کو سیکھنا ہے. تو آئیے جی، اب دیکھیں اور بڑا آسان ہے. آپ شروع میں وا لگا دیں، وا اور ہوتا ہے نا، وَلَهُ وَلَهُ اور اس کے لیے. اب دیکھیں عربی کے ہمارے ایکسپریشن بننے شروع ہو گئے. وَلَحُمْ اور ان سب کے لیے، وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہم سب کے لیے. آپ چاہیں تو فَلَهُ لگا دیں، پس اس کے لیے. کیسے مزے کی چیز ہے. فَلَهُمْ پس ان سب کے لیے، فَلَكَ پس آپ کے لیے، فَلِي پس میرے لیے، فَلَكُمْ پس آپ سب کے لیے، فَلَنَا پس ہمارے لیے. تو کیسے آرام سے الحمدللہ ہم سیکھتے جا رہے ہیں. تو آئیے اگلا کیا ہے؟ من. تو من کو ہم نے، آپ نے یاد رکھ لینا، من کا مطلب سے، من کا مطلب سے. اوور آل یہ قرآن میں دیکھیں 2000 سے زائد مرتبہ، بلکہ 2500 کے قریب آتا ہے تقریباً. صرف اس آج کے سبق آدھا تو ہم پہلے کاؤنٹ کر چکے ہیں جب ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تھا. تو بہرحال اس کو ذہن میں رکھ لیں، من سے، اور اس کو بھی اسی طرح جوڑتے ہیں. اب تو بڑی آسانی سے ہم جوڑ سکتے ہیں، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سے، ہم سب سے. آسان ہے نا. ایک دیکھیں ٹیبل اگر آپ کے ضمائر اچھے تھے، ایک ایک لفظ یہ، بلکہ یہاں تک تو یہ سارے ہم نے پہلے سیکھے ہوئے ہیں. لی بھی ہم نے پہلے سیکھا ہوا تھا، من بھی ہمیں پہلے سے پتہ ہے، سے، اور ہم ہم پڑھا ہوا ہے اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے. من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سب سے. آسان ہے. تو اسی پیٹرن پر تیسری دفعہ بھی کر لیتے ہیں جس کو، من ہو اس سے، من ہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من کم آپ سب سے، مننا ہم سب سے. ٹھیک ہو گیا. کوئی مشکل آئے تو چیٹ باکس میں مجھے بتا دیا کیجیے. ٹھیک ہے. تو اسی ڈائلاگ کو اب آپ فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ ہم عربی ایکسپریشن میں کہ ٹھیک ہے، اس ڈائلاگ کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں، اس بات کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. احاذ منہ، احاذ منہ کیا یہ اس کی طرف سے ہے، یعنی اس سے ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم حاذ منہ، نعم حاذ منہ. اور احاذ منہم کیا یہ ان لوگوں نے بھجوائی ہے، ان کی طرف سے. تو نعم حاذ منہم، نعم حاذ. سسٹر اقرا کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. تو سسٹر اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ، میرے ساتھ پریکٹس کرتی جائیں، آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آئیں گی. آپ چونکہ ایک نئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مسئلہ کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر مجھ سے الگ سے بھی پوچھ لیجئے گا. تو پریکٹس کریں. احاذ من کا،
تو نعم حاز منی، ہم بالکل عربی کی طرح ترجمہ کیے بغیر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. حاز منکم، نعم حاز منا، ٹھیک ہے جی. تو یہ الحمدللہ اس کی عربک بول چال. تو آپ یہ سارے کو الحمدللہ خود سے دہرا بھی سکتے ہیں. تو پھر ایک دفعہ دیکھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان سے ہم نے من کا معنی سیکھا، سے. ہو، ہم، کا، یہ، منکم، اس کے معنی ہمیں پہلے ہی آتے ہیں. اب ہم نے جوڑ دیا ان کو، یہ پورا ٹیبل بن گیا. اب آ گیا تیسرا لفظ آج کا جو نیا تھا، رضی اللہ عنہ میں ہم نے ان پڑھا تھا، اس کا مطلب بھی سے، اس کا مطلب بھی سے. کچھ بھی نہیں کرنا، اس سے کو بھی اسی طرح انہی ضمائر کے ساتھ جوڑنا ہے، کوئی نئی چیز نہیں. انہو بن گیا، انہو اس سے، انہم ان سب سے. اب آپ کو سمجھ آئی؟ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، اللہ کرے اللہ ہم سب سے راضی ہو، آپ سے راضی ہو. اس پر آپ کیا کہیں گے اگر میں کہوں رضی اللہ عنکا؟ تو جواب میں آپ فوری کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، ہے نا؟ خوشی ہوگی آپ کو، اللہ راضی ہوا آپ سے. رضی اللہ عنی، اللہ کرے انشاءاللہ، عنی مجھ سے، عنکم رضی اللہ عنکم، رضی اللہ عنا. ٹھیک ہے؟ تو کتنا مزے سے دیکھیں، اب چیزیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو. یہ صرف تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی پریکٹس انشاءاللہ. عنہو اس سے، عنہم ان سب سے، عن کا آپ سے، عنی مجھ سے، عنکم آپ سب سے، عنا ہم سب سے. تو ایک کوئی جو ہے نا وہ پریکٹس کروا لیں جنہوں نے پہلے نہیں کی. کوشش کیا کریں سب کو چانس دیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو جنہوں نے پہلے پریکٹس نہیں کی ان میں سے کوئی کروا دے پریکٹس. جی چلیں، شاہ زیب کن کو پہلے لینا ہے آپ لیجئے پلیز. جی بولیں. کن کو انمیوٹ کر رہے ہیں آپ؟ سر یہ حرمت ہے. اوکے کروائیے سسٹر. انہم، انہو، انہم، انکا، انکم، انی جی، انا. نہیں بیٹے، ایک منٹ رک جائیے، ایک منٹ رکیے. انا تو نہیں ہے بیٹے، یہ انا نہیں ہے. آپ سسٹر جو بھی ہیں، یہ 1 2 3 4 5 جن کا نام ہے آپ نے نام نہیں لکھا ہوا. آپ کوشش کیجئے، آپ ان کو سنیے گا، دیکھیے یہ صحیح کرواتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے؟ ان نہیں ہے بیٹے، ان نہیں ہے، ان ہے، ان. ٹھیک ہے؟ ان. کامران محمود صاحب آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے، آپ کروائیے پلیز. انہو اس سے، انہم ان سب سے، انکا آپ سے، انی مجھ اچھا سے. ایک منٹ کامران صاحب، ایک دفعہ رکیے ذرا. جو پہلا ہے نا وہ ہے انہو، انا نہیں ہے. یہاں پہ شد صرف انی پر ہے اور انا پر. انہو، ٹھیک، انہم. ٹھیک ہے؟ انہو اس سے، انہم ان سب سے، انا نہیں کہیں گے، انکا انکا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سب لوگ ذرا ہاتھ کھڑا نیچے کریں اور مجھے سنیں اب غور سے ذرا ایک دفعہ. اس کے لیے یہ یہاں پہ میں چاہتا ہوں سب کی پروننسیشن ٹھیک ہو. تو ذرا ایک منٹ سب مجھے سنیں، چھوڑ دیں، ہاتھ نیچے کر دیں سب لوگ برائے مہربانی. واپس آ جائیے، یہ سنیے ذرا مجھے. انہو، ان، یہاں پہ ان، انہو. ٹھیک ہے؟ انہو، انا نہیں ہے. سب توجہ سے سنیں. انہو عربی میں ذرا سا یہ کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں. تو انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی. یہاں پہ چونکہ دو نون کٹھے ہو رہے ہیں، ان کا اور نی کا، تو اس لیے انی بنا ہے، جو اوپر نہیں ہے. انی مجھ سے. انکم میں دیکھیں پھر نہیں ہے، یہ انکم نہیں ہے، انکم. انا، انا یہاں دو نون ہے تو اس لیے انا ہے. یہاں ایک نون ہے، انہو، انہم، ان کا، یہاں دو نون، انی، انکم، انا. تو یہ ذرا تھوڑا سا خیال رکھیے گا ورنہ اس سے مسئلہ بنے گا. یہ تینوں ٹیبل مل کے الحمدللہ قرآن میں 5000 بار آپ اس کی اچھی سی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اس کے ریفرنس بھی آپ کو بتا دیے. آئیے ذرا چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں کلاس کے ختم کرنے سے پہلے.
लाहुम का इशारा आप लोग किस तरफ करेंगे, मुझे चैट बॉक्स में बताइए। लाहुम का इशारा किस तरफ होगा और कैसे? मिन्ना का इशारा किस तरफ होगा? जब आप लेफ्ट कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड, तो मैं जरा परेशान हो जाता हूं, ये याद रखें। मिन्ना का बताइए। हाँ, मिन्ना, मिन्ना हमारी तरफ, मिन्ना। और अनकुम का इशारा किस तरफ करेंगे? अनकुम का इशारा आप एक दफा इशारा खुद कर लिया करें, और अगर चैट बॉक्स में लिख देते हैं तो वो भी लिख दें, तो फिर मेरा इशारा देख लिया करें। अनकुम, ठीक है, अनकुम सामने। माशाल्लाह, बहुत अच्छे आप लोग कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। बड़ी जल्दी आपने, इवन थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आप लोग बहुत तेजी से बड़ी जल्दी से सीख रहे हैं। आज का नुक्ता तलीम बड़ा मजे का और बड़ा पावरफुल है। ये वो फॉर्मूला है जो अल्लाह ने खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। और वो क्या फॉर्मूला है? अल्लाह ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वकुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ने फरमाया कि कह दीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये दुआ जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिखाई है। आइए हम सब भी अल्लाह से ये दुआ किया करें, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह से भीख मांगिए, इस तरह मांगिए कि जैसे बहुत ही जरूरत है हमें, तो पूरे जज्बे से, मोहब्बत से डूब कर रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इसको और अच्छे तरीके से सीखने में मदद देगा। तो इसके साथ ही हम कोर्स के इख्तिताम पर पहुंचे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।